الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کے نظام میں کچھ تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں سنیے۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ابھی داخل ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور سرکش جنات کو جکڑ دیتا ہے۔ شیاطین کے جکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اہل علم کی بات کا خلاصہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جمیع شیاطین جو انسان کے بدن سے خارج ہیں ان کو جکڑ دیتا ہے سوائے قرین کے۔ قرین وہ شیطان ہے جو انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون کی جگہوں پر گردش ہوتی ہے، اور اس بات کا ماحصل یہ ہے کہ شیاطین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ شیاطین کا جتنا اثر بقیہ ایام میں ہوتا ہے، ان ایام میں ان کا اثر کم پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری اور تیسری تبدیلی اس کائنات کے نظام میں یہ آتی ہے کہ فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دروازے اپنی حقیقت پر کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اپنی حقیقت پر بند کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اس بات کو متضمن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو ترغیب دلا رہا ہے، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکی میں آگے بڑھو، اور جہنم تک لے جانے والے جو اعمال سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو ترک کر دو۔ نیکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تیسیر، ایک سہولت، ایک آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شر اور برائی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اور چوتھی تبدیلی اس کائنات کے نظام میں یہ آتی ہے کہ روزانہ رات کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی آواز آتی ہے وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے گناہ کے طالب اب رک جا۔ یہ وہ غیبی ایمانی ندا ہے کہ جس کو ہم سن تو نہیں سکتے اپنے کانوں سے، لیکن اگر دل میں ایمان ہو تو اس کا احساس اور شعور ضرور کر سکتے ہیں۔ لازم ہے کہ اس پکار پر لبیک کہیں، اس پکار کا جواب دیں، اور وہ کس طرح ہوگا؟ بالفعل جنت والے اعمال کرنے لگ جائیں، جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے لگ جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھیں۔ لازم ہے کہ اس پکار کا جواب دیں، اپنے عمل کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ ہم نے اس پکار کا جواب دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اطاعت میں آگے بڑھیں، نافرمانی کے کاموں کو، معصیت کو ترک کر دیں۔ اور اس موسم میں آنے والی جو پانچویں تبدیلی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرنے والی، وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے اور ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے، تو وہ ٹھکانہ جو جہنم میں بنایا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آزادی دے دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں، رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے پر خوش ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے، بشارت دیتے تھے، اور فرماتے تھے آتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔